ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ کسی کے فعل میں اگر 99 کفر نظر آتے ہیں اور ایک سمت اس میں ایمان کی نظر آتی ہو تو اس کو ایمان والا کہا جائے گا، لہٰذا اس طرح کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ دراصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے فعل میں یا کسی کی زندگی میں آپ کو 99 کفر نظر آئیں اور ایک صورتحال اس میں ایمان کی نظر آئے تو امام اعظم نے کہا کہ اس کو ایمان والا مانا جائے گا، بلکہ یہ حکم اس وقت ہوتا ہے کہ اس کی جس عبارت پر یا اس کے جس قول فعل پر حکم کفر لگ رہا ہو اور اس قول فعل میں خالص اگر ایک صورت اس میں رعایت کی نکلتی ہے تو رعایت ہے۔ اس کا مطلب مکمل طور پہ اس کی زندگی کا نہیں ہے کہ لوگ اس مسئلے کو غلط سمجھ کر بہار شریعت میں جس طرح لکھا ہے لوگ اس کو غلط تصور کر کے غلط سمجھ کر اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں، اگر کسی شخص نے کوئی ایسا شعر کہا کہ جس کے اندر کفر کی صورت ہے اور اس کو ہر اینگل سے دیکھتے ہیں تو اس کا جملہ یا لائن کفر کا نکلتا ہے، اور اسی شعر پر اس کے بحث ہے کہ یہ شعر کفریہ ہے یا نہیں، اور اس میں ایک صورت جو ہے وہ نکلتی ہے، درست نکلتی ہے شعر کی، تو ایسی صورت میں اس درست صورت کو مان کر اس شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ یعنی یہ حکم کے 99 کفر نظر آئے لیکن ایک رعایت نظر آئے، یہ خاص اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ جس بات میں بندے پر حکم لگایا جا رہا ہے یا جس بات میں شک شبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی پوری زندگی کے اوپر یہ حکم لگا کے چیک کیا جائے کہ کسی میں ایک علامت ایمان کی نکلے۔ اگر بالفرض آپ ایسا مانیں کہ کسی میں 99 کفر نظر آئے، ایک ایمان والی علامت نظر آئے، اس کو ایمان والا مان لیا جائے گا۔ دنیا میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں بچے گا جس کو آپ کو ایمان والا ماننے پر مجبور نہ ہونا پڑے۔ مثلا یہ کہ اگر آپ وہابیوں کی بھی بولیں گے تو اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چیز بالکل آپ کو صاف نظر آ جائے گی، تو آپ کہیں گے 99 کفر دکھتے ہیں، گستاخ رسول ہیں اور نبی کی گستاخی دکھتی ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ ایک اس میں عبارت کفر کی ایمان کی نظر آتی ہے لہٰذا اس کو درست مان لیا جائے، تو یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ بلکہ جس مسئلے پہ بحث ہوتی ہے کسی شخص کی کہ کسی نے کوئی عبارت لکھی اس میں کفر نظر آ رہا ہے، اب اس عبارت میں اگر رعایت ہے، ایک صورت نکلتی ہے تو ٹھیک ہے، اور باقی ساری صورتیں کفر کی نکلتی ہیں تو ٹھیک ہے، تو اس عبارت کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ اسی طرح تو ہر باطل فرقے کی یعنی شیعہ کو لے لیں تو ان میں بھی کوئی نہ کوئی ایک علامت آپ کو ایمان کی نظر آ جائے گی، تو اس طرح کسی کو بھی آپ پھر کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بالکل درست ہے، لوگوں کے سمجھنے میں بالکل غلطی ہے، یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ مسئلہ اس طرح جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا کہ جس مسئلے پہ کسی شخص کے بحث ہوتی ہے صرف اسی مسئلے پہ دیکھا جائے گا کہ وہاں 99 اگر کفر کی صورت ہے اور ایک صورت اس کے ایمان کی ہے تو اس کو ایمان والی صورت کو ترجیح دی جائے گی، نہ کہ اس کی مکمل زندگی پہ اس کو تھوپ دیا جائے۔ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ 99 اور 1% کا جو معاملہ علماء بتاتے ہیں کہ اس میں ایک کفر کی جہت اور باقی جہتیں ایمان کی نظر آتی ہوں، تو ایسی صورت میں اس میں کیا رعایت ہے، مگر عوام اس کو غلط تصور لیتی ہے۔ خصوصاً ڈاکٹر طاہر القادری کے بارے میں بھی یہی فتویٰ زیادہ تر میں نے سنا ہے کہ لوگ یہی عبارت فتاوی رضویہ کی بارہ شریعت کی پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ کسی کے اگر 99 کفر بھی دکھتے ہوں تو ایک ایمان کی علامت، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ اس کو ایمان والا مانا جائے گا، تو وہ پوری زندگی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس بحث کے لیے ہے، یہ اس بات کے لیے جو اس بندے نے کہی، اس بات میں اگر 99 دکھتی ہیں۔ باقی اگر کسی نے پوری زندگی میں کفر کی اور ایک مرتبہ کلمہ اگر وہ پڑھ لے، یا پھر یہ کہ اپنے دل میں غلط عقیدہ رکھے یا کفری عقیدہ رکھے اور صرف کلمہ پڑھ لے، تو یہ ایک بات تو ایمان کی نظر آ رہی ہے۔ تو کیا دل میں عقیدہ کفریہ رکھنے کے باوجود بھی کلمہ پڑھنا اس کو نفع دے گا؟ بالکل بھی نہیں دے گا، اور ایسے کو کافر ہی کہا جائے گا۔ اور اس میں ایک وائرس اور بھی چلتا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہا جائے، وہ کب ایمان لے آئے، تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ صورتحال دو ہی ہوتی ہیں، یا تو بندہ مومن ہوگا یا تو بندہ کافر ہوگا، تیسری کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اگر تیسری ہوتی ہے تو وہ پھر منافق ہوتا ہے کہ جو دکھنے میں مسلمان ہوگا اور دل سے کافر ہوگا، مگر یہ کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، بالکل غلط ہے۔ اگر کہیں موقع کی مناسبت ہے، کہنے کی ضرورت ہے تو کہنا چاہیے، ورنہ دل سے کافر کو کافر ہی ماننا چاہیے، اور جب ایمان لائے گا اس کے باوجود اس کے بعد اس کو ایمان والا کہا جائے گا۔ پہلے سے عقل کے تقاضے نہیں لگا سکتے کہ یہ کب ایمان لے آئے اس لیے اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح تو زندہ کو بھی زندہ نہیں کہو، کیا پتہ کب مر جائے، تو جب وہ مر جائے گا اس کے بعد ہی تو مردہ کہا جائے گا، جب تک وہ نہیں مرا تو اس کو زندہ ہی کہا جائے گا۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار